السلام علیکم فیلو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر صوفیزم سے متعلق ہے۔ پی ایم ایس میں جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ 200 مارکس کے ہوتے ہیں ایز وی آل نو۔ تو اس میں فلاسفی کا جو پیپر ہے دیٹ از آف 200 مارکس، اور اس میں جو پیپر 1 ہے دیٹ از آف ویسٹرن فلاسفی، پیپر 2 از ریگارڈنگ مسلم فلاسفی۔ تو پیپر 2 کا ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے صوفیزم۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ہر اسپیکٹ سے کور کریں۔ تو وداؤٹ فردر ڈو لیٹس گیٹ گوئنگ۔ تو وی بگن ود دی اوریجنز آف صوفیزم اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دا ٹرم صوفیزم embraces the philosophy and practice which aim at direct communication between God and man۔ یعنی جو ٹرم ہے صوفیزم، اس کا استعمال جب بھی کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے یا ایک ایسی پریکٹس ہے یا اس فلسفے اور پریکٹسز کے مجموعے کا نام صوفیزم ہے، جس کی یہ کوشش ہوتی ہے، یعنی جو ایم کرتا ہے کس چیز کے لیے؟ ایٹ ڈائریکٹ کمیونین بٹوین گاڈ اینڈ مین، کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کا براہ راست رابطہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو کی ورڈ ہے دیٹ از ڈائریکٹ کمیونین، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اسی کو مسلسل لے کے ہم آخر تک چلیں گے کہ آخر واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی مین بائی ڈائریکٹ کمیونین بٹوین گاڈ اینڈ مین۔ اچھا، تو نیکسٹ پوائنٹ اس کا یہ کہ اسکالرز ڈفر ایز ٹو دا ڈیریویشن آف دا ٹرم صوفی۔ اچھا، اب صوفی ہم نے ورڈ تو استعمال کر لیا اپنی ڈیفینیشن میں، لیکن یہ لفظ ڈیرائیو کہاں سے ہوا ہے؟ یعنی اس کا پہلا استعمال کب ہوا ہے؟ کیونکہ نہ یہ قرآن کریم میں کہیں اس لفظ کا ذکر ہے، نہ ہی حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی کتابوں میں نے اس کا مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کا استعمال نہیں فرمایا۔ مزید یہ کہ 8ویں صدی ہجری تک جو عربی لغات مرتب کی گئی ہیں ان میں بھی اس لفظ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ بات یہاں پہ کیا مینشنڈ ہے؟ اکارڈنگ ٹو کشیری۔ کشیری کون تھے؟ یہ امام کشیری تھے، جن کا بہت ہی مشہور رسالہ الکشیریہ، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، تو جنہوں نے لکھا ہے یہ صوفیزم کی بہت مشہور کتابوں میں سے ایک ہے جس کو رسالہ الکشیریہ کہتے ہیں۔ تو ان کے مطابق، یعنی الکشیری کے مطابق، the word Sufi was used as a generic term to describe individuals adopting a particular religious attitude based on austerity and spirituality۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یعنی 9ویں صدی کے آغاز میں ان رویوں کا نام، یعنی وہ لوگ جن میں انتہائی سادگی پائی جاتی تھی یا ایک درجے کی روحانیت کا ان میں احساس ہوتا تھا، تو ان لوگوں سے یہ لفظ منسوب کیا جاتا تھا کہ ایسے لوگ صوفی ہیں، یعنی جو بہت زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے اور جن کے اندر ایک روحانیت پائی جاتی تھی۔ اگین یہ ورڈ بھی ایمبیگوس ہے۔ جس طرح سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین گاڈ میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے، اسی طرح سے یہاں اسپریچویلٹی، روحانیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ورڈ ہم یوز تو کرتے ہیں، لیکن واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ مین کہ روحانیت کس میں ہمیں نظر آتی ہے اور کیسے نظر آتی ہے؟ تو اس کو مزید ایکسپلین کس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کشیری فرماتے ہیں کہ آفٹر دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی واز دی اونلی ٹائٹل گیون ٹو دا مسلمز آف دیٹ پیریڈ۔ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا نبوت کا تو آپ کے جو بھی کمپینینز تھے ان کو صحابہ کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے اس سے بڑا تو کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا۔ دس واز دا ہائیسٹ ٹائٹل فار دیم اینڈ دے therefore required no other title for their piety and religiosity۔ یعنی اپنا مذہبی ہونا یا اپنا نیک ہونا، اس کے لیے صحابی سے بڑھ کر تو کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے ہاں تو یہ ٹائٹل یوز نہیں کیا گیا۔ The next generation that received the religious education directly from صحابہ was called تابعین۔ جو صحابہ کے فالوورز تھے وہ تابعین کہلاتے تھے۔ اسی طرح سے the title تبع تابعین، followers of the companions was the title given to those who had received religious training from the تابعین۔
اور جنہوں نے تابعین سے دینی تعلیم حاصل کی انہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں. یہ بھی بالکل بیسک باتیں جو ہم سب پہلے سے جانتے ہیں. اچھا، تو جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ اب آتا ہے کہ تبع تابعین کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ایک مشہور اسکالر ہے خلیق احمد نظامی، ان کا کہنا ہے کہ دوز who devoted their lives to religious studies and religious devotion after the times of تابعین were called زاہد and عابد. اچھا، تو صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے. تبع تابعین کے بعد جو لوگ وہ زندگی اختیار کرتے تھے، وہ طرز زندگی اختیار کرتے تھے جو صحابہ کے ساتھ خاص تھا یا تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ خاص تھا، تو انہیں ہم کیا کہتے تھے؟ وہ زاہد کہلاتے تھے کہ نیک ہیں، عابد کہلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، غلام ہیں. It is only in relation to the succeeding generations that one comes across the term Sufi. یعنی تبع تابعین کے بعد کی جو جنریشنز ہیں ان میں اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے ہوا یا دیکھنے میں آیا. According to عبد الرحمن جامی, the first spiritualist to be given the title of Sufi was شیخ ابو ہاشم کوفی. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل اینیکڈوٹ کہہ لیں کہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جو پہلی شخصیت جنہیں صوفی کا خطاب دیا گیا وہ کون تھے؟ شیخ ابو ہاشم کوفی. ایٹائمالوجی اینڈ اوریجنز آف دا ٹرم صوفی. اچھا، اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کھوجنے کی کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے یا اس کا سورس کیا ہے. تو اٹ از سیڈ دیٹ دی ورڈ صوفی از میڈ اپ آف 3 عربک لیٹرز SWF. ظاہر ہے وہ 3 عربک لیٹرز ہیں، تو صاد، واو اور فے. تو یہ 3 عربک لیٹرز ہیں، لیکن اس کو لے کے اسکالرلی ڈیبیٹ بہرحال موجود ہے کہ کیا واقعتاً یہی 3 الفاظ اس ورڈ کے سورسز ہیں یا نہیں ہیں. ایک دوسرا ویو کیا ہے؟ One view is that the word Sufi is derived from the Arabic word saf, which means line or row, referring here to early Muslim contemporaries of the Prophet who stood in the first row during prayer, having reached the mosque well in time. یعنی رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، تو وہ صف جس میں وہ کھڑے ہوتے تھے، تو یہ لفظ اس سے ڈرائیو ہوا ہے. تو ظاہر ہے جو صحابہ پہلی رو میں نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے وہ وقت سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور ظاہر ہے جو ایسی شخصیات جو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر وقت سے پہلے مسجد آئیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوں، تو ظاہر ہے وہ زیادہ مطلب دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہوں گے. تو ایک تصور یہ ہے کہ شاید جو صوفی کا لفظ ہے وہ صف سے ڈرائیوڈ ہے. Others contend that the word is derived from the word sufa, the veranda or the porch of the Prophet's mosque in Medina. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک آسپیکٹ ہے یا اوپینین ہے کہ صفا یعنی صفا کہتے ہیں اس برآمدے کو جو مسجد نبوی میں رسول اللہ کی تعمیر کردہ مسجد میں موجود تھا. ہر مسجد میں ایک برآمدہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو برآمدہ تھا اس کو ظاہر عربی میں کسی بھی مسجد کے برآمدے کو ہم صفا کہتے ہیں. تو the tradition further says that the companions of the Prophet who had no home stayed in this veranda. اور روایات کے مطابق جو اللہ کے نبی کے کچھ دوست یا صحابی ایسے تھے جن کی اپنی نہیں تھی رہائش، تو وہ اس برآمدے میں رہا کرتے تھے. اور وہ وہاں پہ کرتے کیا تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا، اللہ کے نبی کے بولے ہوئے الفاظ کو یاد کرنا اور عبادت میں وقت گزارنا. اب اگر ان کی ایکٹیویٹیز یہ تھیں اور ان کی رہائش یہاں پر تھی مسجد کے برآمدے میں، تو ان کا جو باقی ان کی جو ضروریات تھیں، کھانا پینا، وہ اللہ کے نبی اور ان کے جو کمپینینز ہیں، جو دوسرے صحابی ہیں، وہ ان کا خیال رکھتے تھے. تو since the porch of the mosque had virtually become their home, they came to be called اصحاب صفا. یہ آپ سب جانتے ہوں گے اصحاب صفا کون تھے یا کنہیں کہا جاتا تھا، اور پیپل آف دا پورچ. تو اصحاب صفا یعنی جو اس ویرانڈا میں یا اس پورچ میں جو صحابی رہتے تھے، یعنی مستقل جنہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی وہاں پہ، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صفا. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ جو صوفی کا لفظ ہے وہ یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے.
However, the majority of the scholars are of the opinion that the word Sufi comes from the word saf اور wool. اچھا، جو سب سے زیادہ جو اسکالرس جس یعنی اس ورڈ کے سورس کے حق میں ہیں کہ اس ورڈ کا سورس کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صف جو ہے وہ اس ورڈ کا سورس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وول، کپڑا. دس از بیکاز موسٹ آف دی ارلی پاس پیپل ور انکلائن ٹو اسیٹسزم. اسیٹسزم کہتے ہیں یعنی جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہو، اینڈ وور آن ڈائٹ کورس وولن گارمنٹس، اور جو بالکل سادہ سے سفید رنگ کے، آپ نے آج بھی دیکھے ہوں گے جو سادہ سے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جو صوفیہ ہوتے ہیں، انہوں نے بالکل سادہ سی شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، اتنی وہ یعنی کپڑا اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹو دا رف کلاتھ سمبلائزڈ والنٹری پاورٹی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لازماً غریب تھے، بلکہ انہوں نے غربت کو اختیار کیا ہوا تھا ایز اے سمبل کہ وہ دنیا کو جو ہے ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں، یا دنیا کو انہوں نے ترک کیا ہوا ہے اور وہ دین کی طرف ان کی مکمل رغبت ہے. اینڈ ریننسیشن آف دا ورلڈ ود آل اٹس پلیجر، اور دنیا کو انہوں نے ریناؤنس کیا ہوا ہے یعنی ترک کیا ہوا ہے، اور اس میں جو بھی دنیا کی جو رغبتیں ہیں ان سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. تو یعنی اس کو اگر ہم ریپیٹ کریں تو پہلے تو ایٹائمولوجی میں SWF سواد واؤفے. دوسری اوپینین کیا ہے کہ عربک ورڈ صف یعنی صحابہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. تیسری اوپینین کیا ہے صحابہ صفا اس ورڈ کا سورس ہے. اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ اوپینین کیا ہے کہ صف یا وول جو ہے اس ورڈ کا سورس ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا صوفیزم کا، تصوف کا. یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو تصوف بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یا یعنی ایز این انسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو کیونکہ جو صوفیز ہیں وہ تو اس سے ایگری نہیں کرتے نا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تصوف نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ تصوف کا آغاز ہی اللہ کے نبی کے زمانے سے ہوا. کیسے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اچھا، تو the Sufis trace the origin of Sufism or Tasawwuf to the Prophet of Islam. They believe that there were two dimensions to the revelations received by the Prophet. اچھا، پہلی بات تو یہی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو تصوف ہے وہ اللہ کے نبی اس کا مبدا ہیں یا سورس ہیں یا نقطۂ آغاز ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ریولیشن جو اللہ کے نبی ریسیو کرتے تھے، یعنی جو وحی موصول ہوتی تھی اللہ کے نبی کو، پر وحی نازل ہوتی تھی، اس کی دو جہات تھیں. پہلی کیا تھی؟ دا ورڈز آف دا قرآن، یعنی قرآن کریم کے الفاظ جو اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر نازل ہوتے تھے. اور دوسری کیا ڈائمنشن ہے؟ دا ڈیوائن انسپریشن ود ان ہز ہارٹ. اچھا، اب یہ تیسرا لفظ ہے جو کہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہے کہ ڈیوائن انسپریشن کا کیا مطلب ہے. یعنی پہلے دو ورڈز وہاں پہ شروع میں بھی آئے ہیں نا، کہ ایک تو کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ہوتی ہے، اور روحانیت لوگوں میں ہمیں کیسے محسوس ہوتی ہے، اور تیسرا اب یہ ہے کہ ڈیوائن انسپریشن کیا ہے، اور قلب پر اس کا اثر ہونا یا لوگوں میں اس کا منتقل ہونا یہ کیا فنومینن ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، دا ورڈز آف قرآن ور مینٹ فار آل. اچھا، صوفیہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے الفاظ تھے نا وہ سب اس کے مخاطب سب تھے. وائل دا لیٹر یعنی جو ڈیوائن انسپریشن ہے واز ٹو بی امپارٹیڈ ٹو دا چوزن فیو. لیکن جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے، اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے یعنی ڈیوائن انسپریشن، وہ سب کے لیے نہیں تھی، وہ چند منتخب لوگوں کے لیے تھی. اچھا، یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس کا پروف یہاں پہ ہم ذکر نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اس امپورٹنٹ دعوے کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا آرگومنٹ بنے گا ہمارے کویسچن کے اندر. اینڈ کنویڈ ڈائریکٹلی فرام ہارٹ ٹو ہارٹ. اچھا، اور اس کا جو انتقال ہے وہ ایک قلب سے دوسرے قلب تک ہوتا تھا. یعنی اس کا انتقال کا مطلب منتقل ہونا، یعنی ایسے نہیں تھا کہ آپ الفاظ کے ذریعے اس کو منتقل کرتے تھے. یعنی ایک یہ احساس تھا، ایک فیلنگ تھی جو ایک قلب سے دوسرے قلب میں منتقل ہوتی ہے. کیسے؟ اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب کسی نیک آدمی کے پاس وقت گزاریں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، تو آپ اپنے اوپر اس کے کچھ اثرات محسوس کرتے ہیں.
جیسے کہ صحابہ نے بھی ایک دفعہ اللہ کے نبی سے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی، جب ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تب بھی تمہاری کیفیت وہ رہے جو تمہاری کیفیت میرے ساتھ رہتے ہوئے ہوتی ہے تو تمہیں فرشتے سلام کریں. تو اچھا، یہ اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، knowledge of the book علم سفینہ، knowledge of the words of the Quran and Hadith. The religious scholars were expert in the knowledge of the Quran and Hadith. اچھا، یہ پچھلی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یعنی ڈسکس کرتے ہیں کہ صوفیاء کے مطابق جو علم سفینہ ہے، کتاب کا علم، یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ریلیجس اسکالرس کے پاس، جو کہ قرآن اور حدیث کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. دوسرا ہے نالج آف دا ہارٹ، علم سینہ. اچھا، یہ وہ علم تھا جو صوفیاء کے پاس ہوتا تھا. اچھا، اب صوفیاء کا کہنا ہے کہ جو تصوف کا جو سورس ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، ان کی حیات مبارکہ ہے، اور اس کے کچھ حقائق ہیں، اس کے کچھ فیکٹس ہیں، یعنی اس کے کچھ پروفس ہیں. یعنی وہ جیسے ہم نے ابھی یہ ذکر کیا نا کہ یعنی کیفیت قلب جو ہے وہ کچھ لوگوں میں منتقل ہوتی تھی، جبکہ قرآن کے الفاظ سب کے لیے تھے. تو جو صوفیاء ہیں وہ اس دعوے کا پروف کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ لیڈ این ایکسٹریملی سمپل لائف. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک بالکل سادہ زندگی گزاری، اور ہی اوائڈڈ آل لگژریز، یہ بھی ہم جانتے ہیں. اینی ویلیوبل پریزنٹس ریسیوڈ بائی ہم ور امیڈیٹلی ڈسپوزڈ آف ان چیریٹی. کوئی انہیں تحفہ ملتا وہ فوراً اس کو خیرات کر دیتے. His personal possessions, even at the time when the whole of Arabia was under his control and acknowledged his supremacy, comprised of no more than an ordinary mattress to sleep on and a pitcher to keep water in. تو ہم سب جانتے ہیں جب سارا عرب اللہ کے نبی کی سلطنت بن چکا تھا فتح مکہ کے بعد، تو تب بھی ان کے پاس کیا تھا؟ ایک گھڑا تھا جس میں وہ پانی رکھتے تھے، اور ایک چٹائی تھی جس پر وہ آرام فرماتے تھے. یہ ان کی کل متاع حیات تھی. اور جیسے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں 3 دن کبھی لگاتار روٹی نہیں کھائی. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. He fasted for months on end and slept little, preferring to spend the majority of the portion of the night in prayers. اور ان سب سہولیات کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، اور رات کا جو زیادہ حصہ ہے وہ آرام کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ تہجد اللہ کے نبی پر فرض تھی، یعنی اللہ کے نبی پر 6 نمازیں فرض تھیں. His very life was the proof and example of his knowledge and commitment to both the theoretical concepts of Islam and its everyday practice. تو صوفیاء کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حیات مبارکہ ہے، ہم اس کو بھی من و ان کاپی کرنے کی یا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا کو ترک کیا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ دنیا کو ترک کریں. ہمارے پاس اگر مال و متاع آئے گا تو ہم بھی مال و متاع دوسروں کو خیرات کر دیں گے، دوستوں میں بانٹ دیں گے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھیں گے، خود مشکل میں رہیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنے کی جو کوشش ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہ کرتے ہیں، اور جو باقی مسلمان ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تصوف کے انسٹیٹیوشن سے خاص ہیں. یہ جو بھی پریکٹسز ہیں ترک دنیا کی. اچھا، حدیث جبریل جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں یعنی جو 3 ایلیمنٹس ہیں، the faith and practice of Islam is made up of 3 elements. اچھا، اس کو ہم ذکر کرنے سے پہلے حدیث جبریل کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی شاید زندگی کا آخری برس تھا غالباً. تو جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، تو اچانک ایک شخص تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی انہیں پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ زانو سے زانو جوڑ کر بیٹھتے ہیں. ان کے کپڑے انتہائی
اجلے ہوتے ہیں اور بال انتہائی سیاہ ہوتے ہیں۔ تو صحابی اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں بعد میں ان کے جانے کے بعد کہ جس طرح سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے، جس فرینکنس سے، اور وہ سوال وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی جو ہیں وہ مطلب ساری دنیا کو جو تعلیم دینے آئے ہیں ان سے اس طرح وہ سوال پوچھ رہے تھے جیسے کوئی ممتحن کسی سے پوچھتا ہے سوال۔ تو اللہ کے نبی نے ان سوالات کے جواب دیے اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ تو حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو حدیث جبریل میں 3 بیسک چیزیں ہیں، یعنی عقائد، ایمان اور عبادات اور احسان۔ تو جو تیسرا ایلیمنٹ تھا جو حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل ہمیں سکھانے آئے تھے وہ تھا احسان کا، اور صوفیز اسی پر ہی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ The Sufis lay most emphasis on ihsan. Put more simply, ihsan can be described as that level of devotion at which the devotee is completely absorbed in the worship of God. اچھا، اب اصل میں جو کیفیات ہیں ان کا الفاظ میں اظہار اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اب دیکھیں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، شروع میں بھی مشکل پیش آئی ہے ان کیفیات کو ایکسپلین کرنے میں۔ یعنی یہاں پہ بھی دیکھیں صوفی کہہ رہے ہیں کہ احسان کین بی ڈسکرائبڈ ایز دیٹ لیول آف ڈیووشن ایٹ وچ دی ڈیووٹی از کمپلیٹلی ایبزاربڈ ان دا ورشپ آف گاڈ۔ یعنی اس کو ہم خشوع و خضوع زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ توجہ سے نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہے یا کیفیت قلب کیا ہے، یہ تو نہیں ہم جان سکتے نا۔ تو that is why they define true ihsan as attainment of that level of devotion at which one begins to experience the presence of God. یعنی وہ اس طرح سے یعنی یہ پھر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ they begin to experience the presence of God. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اس کو پھر مزید تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پریزنس کیا ہم فزیکلی ایکسپیرینس کریں گے؟ تو یہ ظاہر ہے احادیث اس کے اگینسٹ ہیں۔ تو پریزنس کو ایکسپیرینس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی صوفی ڈاکٹرن کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ According to Sufis, the consciousness of the fact that Lord is watching صبح ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے۔ According to Sufis, consciousness of the fact that the Lord is watching our enemy every movement and knows the innermost recesses of our heart responds only to a lower level of devotion and prayer. صوفی کہتے ہیں کہ اس چیز کا ادراک ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کی جو انر موسٹ کیفیات ہیں ان دا ہارٹس آف آر ہارٹ ان سے بھی وہ واقف ہے، تو یہ لوور لیول آف ڈیووشن ہے۔ صوفیز کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی اور ان کے کچھ کمپینینز were totally absorbed in their prayers every time they prayed, and that this complete absorption in prayers is the foundation of tasawwuf. وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کیا ہے کہ آپ نماز میں پوری طرح سے غرق ہو جائیں۔ تو ایک واقعہ حضرت علی سے بھی مروی ہے کہ انہیں ایک دفعہ ایک تیر لگ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب نماز پڑھنے لگوں نا تو آپ نے تب تیر نکالنا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز میں اس قدر ان کا استغراق ہو جائے گا کہ انہیں تیر نکالے جانے کا احساس اس طرح سے نہیں ہوگا، یا تکلیف انہیں اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح انہیں تیر نکالے، جس طرح سے انہیں یعنی نماز کے بغیر اگر ان کے جسم سے تیر نکالا جاتا۔ تو according to Sufis, higher level of excellence in worship which might lead to ecstasy may be achieved through zikr, literally meaning remembering God. اچھا، اب صوفیز کہتے ہیں کہ جو عبادت میں یعنی جو ایک ایکسٹسی کا تصور ہے وہ ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ذکر کے کئی طریقے ہیں، یعنی لیکن وہ اس کو صوفیاء جو ہیں ایک فارمل ویل ڈیفائنڈ شیپ دیتے ہیں، اور یعنی قرآن کریم میں بھی ظاہر عبادات کا ذکر ہے، لیکن صوفیاء جو ہیں وہ قرآن کریم سے اخذ کردہ عبادات جو ہیں خاص طریقے پر کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، یعنی دل میں ذکر کو دہرانا، یا زبان سے اس کو بآواز بلند پڑھنا، یا ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں
ایک سرشاری کی کیفیت میں، جیسے سر ہلا رہا ہوتا ہے نا کوئی، جیسے ہم کبھی کو بہت خوبصورت شعر سن لیں یا کوئی بہت ہی خوبصورت جملہ سن لیں تو ہم ایک سرشاری میں اپنا سر ہلانے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ تصوف کے ادارے سے وابستہ ہیں. اچھا، علماء کرام کیا کہتے ہیں جو آرتھوڈاکس پوائنٹ آف ویو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سچ گریٹ امپورٹنس ٹو می ریسیٹیشن اور شینٹنگ آف دا ورڈز آف دا قرآن جو ہے وہ صوفیز کے ہاں تو پائی جاتی ہے. دے ہولڈ دیٹ فار انڈرسٹینڈنگ دا میسج آف اسلام اٹ از ناٹ دا ریسیٹیشن آف دا ورڈز وچ از امپورٹنٹ بٹ رادر دا اسپرٹ آف پریئر, دی اٹیچمنٹ ٹو گاڈ اینڈ دا ولنگنیس ٹو سرینڈر ٹو ونس will to his will by pursuing and reflecting upon the meaning of the divine words. And when that spirit is fully observed, the desired spiritual benefit can be achieved from the words of the Quran. یعنی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ روحانی کیفیت حاصل کرنی ہے جس کا صوفیاء دعویٰ کر رہے ہیں تو اسے حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اذکار کریں، بلکہ آپ قرآن کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے نتیجے میں جو ایک فہم آپ کے اندر پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں وہ کیفیات آپ کے اندر پیدا ہوں گی جو کہ اسلام کا اصل یعنی ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے. یعنی جو ڈیفرنس یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جبکہ جو صوفیاء ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں پریزنس کو، یعنی حضوری کو. اچھا، اب نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے طریقت، یعنی دس از دا سب ٹاپک دا صوفی وے. ان صوفیزم دیر از اے روڈ اور پیتھ، طریقہ جس کا جمع کیا ہے؟ طروق. This term went on to refer to Sufi order and mystic travel or suluk. One who undertakes a journey along this road is called a salik or traveler. تو جو تصوف کے ادارے سے باقاعدہ منسلک ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالک. The mystical path is in principle open to everyone. اچھا، اصولاً تو یہ جو راستہ ہے سالک کا، جو جسے طریق بولتے ہیں، یہ ظاہر ہے سب کے لیے کھلا ہے. لیکن صوفیز کیا کہتے ہیں؟ صوفیز کہتے ہیں کہ اینی ون کین اٹین. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہائر فارمز آف ریلیجس نالج حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صوفیاء کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے یا ان کے راستے سے جائے گا تو ایک اس کی اسینشل ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ خود نہیں کر سکتے. اٹ مسٹ بی ڈن انڈر دا گائیڈنس آف اے شیخ آلسو کالڈ مرشد اور پیر. یعنی وہ کسی نہ کسی اسپریچول ماسٹر کے شاگرد بننے کے نتیجے میں اس راستے پر آپ چل سکتے ہیں، آپ خود سے نہیں جا سکتے اس راستے پہ. یعنی صوفیاء اس کو واحد طریقہ نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اگر آپ صوفیاء کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کا شاگرد یا کسی کی مریدی اختیار کرنا پڑے گی. اچھا، اب اگلی بات بہت اہم ہے. دا سالک ریسیوز دا رائٹ آف انیشیشن فرام ہز شیخ. اچھا، رائٹ یعنی who in turn has received it from his shaykh and so on, with the chain of transmission of spiritual influence going back to the Prophet himself. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنا جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہے اپنے پیر و مرشد کی بیعت میں شامل ہونے کے بعد، تو آپ کو جو اجازت دیں گے اپنے سلسلے میں داخل ہونے کی شیخ، تو سوال یہ کہ انہیں کس نے اجازت دی تھی؟ تو انہیں ان کے شیخ نے اجازت دی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے شیخ کو کس نے اجازت دی تھی؟ جو شیخ کے شیخ نے انہیں اجازت دی تھی. تو اس طرح سے سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے نبی تک جاتا ہے. The Sufis believe that the Prophet conferred this right on only some of his companions. صوفیز کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے نا یہ جو پیری مریدی والا جو ایک رائٹ ہے وہ چند صحابہ کو منتقل کیا، جس میں اسپیشلی حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں صوفیاء. Who in turn passed it to
دیئر فالوورس، اور پھر انہوں نے اپنے فالوورس کو ایسے آگے پاس آن کیا. ان دس وے دس رائٹ ہیز بین پاسڈ آن ان انبروکن سکسیشن اپ ٹو دا پریزنٹ ڈے. دس چین آف سکسیشن از نون ان عربک ایز سلسلہ، اور اس چین آف سکسیشن کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ. اینڈ اٹ از اے لیونگ ٹریڈیشن ٹرانسمیٹڈ پرسنلی فرام ماسٹر ٹو ڈسائپل. اور یہ ایک لیونگ ٹریڈیشن ہے جو کہ استاد سے شاگرد اور پھر شاگرد سے ان کے شاگرد اور پریزنٹ ڈے تک آتا ہے. But the most important thing that the spiritual realization cannot be achieved without the initiation, counsel and guidance of Shaykh or spiritual master. لیکن ایک بات پھر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اسپریچول ریئلائزیشن جو ہے وہ شیخ یا صوفی ماسٹر کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. ناٹ آن یور اون، یو ہیو ٹو بی اے ڈسائپل آف سم ون. اچھا، صوفیزم کے جو ارلی فیز ہے، دیر ور مینی گریٹ صوفی ماسٹرز اینڈ ہیڈ دیئر فالوورز بٹ دا موومنٹ واز ناٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ. اچھا، ابتدائی جو دور ہے صوفیزم کا، تصوف کا، اس میں بہت بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، لیکن جو ایک ادارہ جیسے بن جاتا ہے نا تصوف کا، وہ نہیں تھا. ادارہ کیا ہوتا ہے ابھی ڈسکس کرتے ہیں. دا ریگولر آرڈرز بگین ٹو بی اسٹیبلشڈ ان دا 11th اور 12th century AD. 11ویں 12ویں صدی میں باقاعدہ آرڈرز بننا شروع ہوئے صوفیاء کے، تو سلسلے جسے کہتے ہیں. اینڈ دا فرسٹ گریٹ صوفی آرڈر واز دا قادری آرڈر. کس نے فاؤنڈ کیا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے. اس کے بعد سہروردی آرڈر تھا ابو النجیب سہروردی نے، اور نقشبندی آرڈر تھا جو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے جس کو انیشیٹ کیا تھا. اور چوتھا کیا ہے؟ اندر گریٹ آرڈر، دا چشتی آرڈر. chases its origin to Chisht near Herat, where the spiritual founder of the order, Khwaja Abu Ishaq Shami dwelled. لیکن it was معین الدین چشتی who brought the سلسلہ to India. اچھا، بھارت میں سلسلے کو کون لے کے آئے؟ خواجہ معین الدین چشتی. اور and laid its foundation by establishing a flourishing center in اجمیر. تو یہ چار بڑے بڑے سلسلے ہیں، ایک قادری ہے، دوسرا سہروردی ہے، تیسرا نقشبندی، اور چوتھا چشتی. ایک اور اہم بات، both the physical and spiritual life of a Sufi revolves around his شیخ. آپ کی جو جسمانی زندگی ہے اور روحانی زندگی ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ آپ کا شیخ ہے. جو شیخ فرمائیں گے آپ نے وہ کرنا ہے. اور اگر آپ صوفیاء کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور شیخ نے جو ٹھیک کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، شیخ نے جسے غلط قرار دے دیا وہی غلط ہے. starting with the exigencies of everyday life and ending with the spiritual guidance that aims at losing oneself to God. تو آپ نے زندگی میں جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے وہ بھی آپ اپنی شیخ کی اجازت سے کرنا ہے، اور جس کا جو صوفیاء کی نظر میں منطقی انجام کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ میں فنا ہونے کے لیے کیا ہے؟ فنا فی شیخ ہونا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے سلوک کی منازل طے کرنے میں ترقیات نصیب ہوں گی. Such guidance is personalized and tailored to the individual capacities and needs of the disciple. اچھا، جو صوفی ماسٹرز ہیں وہ انسانی نفسیات کے بادشاہ تصور کیے جاتے ہیں. یعنی وہ ہر اسٹوڈنٹ کو، یعنی اپنے ہر مرید کو اس کی ضروریات، اس کے مزاج اور اس کی صلاحیتوں کے حساب سے ٹریٹ کریں گے. یعنی ہو سکتا ہے ایک صوفی اپنے دو شاگردوں میں سے بظاہر ایک کو زیادہ ویلیو دیتا ہوا نظر آئے، دوسرے کو کم ویلیو دیتا ہوا نظر آئے، تو ہم کہیں گے یہ تو دیکھیں تفریق کریں. لیکن ایسا نہیں ہے. صوفی جو ہیں اپنے دونوں شاگردوں کو، اپنے دونوں روحانی بیٹوں کو برابر محبت سے رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ ان کی ضروریات اور ان کی صلاحیتوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. Gradually introducing him to techniques that would effectively enable him to attain the spiritual goal. Of these techniques, the most numerous are those pertaining to ذکر. اور جو شیخ کے جو زیادہ تر روابط ہوتے ہیں اپنے مرید سے، یعنی وہ کسی مرید کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنے پر لگا دیں گے، کسی مرید کو کسی اور دعا پر لگا دیں گے، اور ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہر دعا کی الگ تاثیر ہوتی ہے. اور چونکہ وہ اپنے شاگرد کو سمجھتے ہیں کہ وہ
کیفیت میں ہے یا کس مشکل میں ہے یا کس پریشانی سے گزر رہا ہے، تو اس کے حساب سے وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کے نتیجے میں ان کو مختلف دعائیں جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں، جس سے ان کی جو کیفیات قلب ہیں ان میں ایک تبدیلی آتی ہے مثبت، یا پھر یہ کہ انہیں ایک روحانی اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات کیا ہے جی کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذکر ہے، یعنی وہ ذکر کے ذریعے ہی اصلاح کرتے ہیں اپنے جو سالک ہے یا اپنے جو مرید ہے اس کی۔ تو دس سمز اپ more or less sums up our topic of Sufism. Not exactly, یعنی اٹس ناٹ 100%، لیکن پھر بھی یعنی کافی حد تک ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا، اور جو یہ کانٹینٹ ہے دیٹ وڈ بی enough for most of the questions that would be asked about Sufism. تو پاسٹ پیپرس کا ایک چھوٹا سا انالیسز ہم دیکھ لیتے ہیں. critically analyze the origins and rise of Sufism، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. state and explain the doctrine of Sufism، یہ بھی ہو چکا ہے. what is Islamic mysticism، اسلامی تصوف کیا، تو ہم نے تو پڑھا ہی اسلامی تصوف ہے. elaborate your answer by discussing its characteristics. describe in detail، in detail نہیں، the origins of Sufism، also write its characteristics. بالکل ٹھیک ہے، لیکن how it was influenced by the varied non-Islamic mystic theories. اچھا، اب یہ ہم نے نہیں پڑھا، تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، اٹیلک. تو اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. differentiate between pantheism and panentheism. how diverse non-Islamic mystic theories influenced pantheism. یہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو دس مینس کہ سم ٹاپکس ریمین جو ابھی کرنے کو رہتے ہیں، لیکن more or less 80% of the topic we have covered. تو see you in another topic in another video، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.